ضحایا یہ ضحیتن کی جمع جیسے ہدیۃ کی جمع ہدایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 7 بدنات بیدہ قیاما وضحى بالمدینۃ بکبشین اقرنین املحین۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں ہم سے وہیب نے بیان کیا، وہ ایوب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے 7 اونٹوں کو نحر فرمایا، اس حال میں کہ اونٹ کھڑے تھے۔ وضحى بالمدینۃ بکبشین اقرنین املحین، اور مدینہ طیبہ میں 2 سینگدار خوبصورت میڑھوں کی قربانی فرمائی۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو نحر کرنا مستحب ہے، اگرچہ ذبح کرنا بھی جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اونٹ کو نحر کیا جائے۔ نحر کیسے کیا جائے گا؟ اس کا بایاں پاؤں باندھ دیا جائے، پھر کسی دھاردار آلہ کے ذریعہ اس کے یہاں گلے میں یعنی لبہ پر نشتر لگایا جائے۔ نشتر لگایا جائے نیچے سے، پھر خون بڑی تیزی کے ساتھ گرنے لگتا ہے، اس کے بعد اونٹ خود زمین پر آ جاتا ہے۔ یہ نحر ہے۔ تو اونٹ کو چونکہ نحر کرنا آسان، اتنے لمبے چوڑے جانور کو گرانا پہلے زمین پر یہ مشکل کام، اس میں کوئی خطرہ بھی ہو سکتا، اس لیے آسان اونٹ کو نحر کرنا ہے تو نحر ہی اونٹ میں سنت، جبکہ دیگر جانوروں کو ذبح کرنا مستحب ہے۔ اس وجہ سے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگدار خوبصورت میڑھوں کو ذبح فرمایا۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین اقرنین املحین یذبح ویکبر ویسمی وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا۔ پہچانتے ہیں ہشام دستوائی کو؟ کوئی تعارف نہیں ہے ان سے؟ ترمذی شریف میں دوسرے ہی صفحے پر ہشام دستوائی کا نام موجود ہے۔
اس میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ سعید ابن ابی عروبہ نے اس طرح روایت کی اور ہشام دستوائی نے اس طرح روایت کی. پڑھا ہے نام نا؟ ہشام دستوائی قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کرتے ہیں. کن سے؟ قتادہ ابن دعامہ سدوسی. ہاں، راویوں کا نام یاد رکھنا چاہیے. ہشام دستوائی قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ دار خوبصورت میڑھوں کی قربانی فرمائی. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ذبح فرماتے اور تکبیر و تسمیہ پڑھتے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، اور دونوں میڑھوں کے شانے پر اپنا پاؤں رکھتے. اب یہاں پر دیکھیے کہ بے کبشین اقرنین املحین، یہ دونوں لفظ اس سے پہلی والی حدیث میں بھی موجود ہے نا. لیکن پھر بھی امام ابو داؤد نے اس حدیث کو یہاں تخریج کیا، جبکہ حضرت انس کی حدیث وہ بھی ہے اور حضرت انس کی حدیث یہ بھی. لیکن ابو قلابہ نے حضرت انس سے روایت کی تو دوسرے الفاظ میں روایت کی، اور قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے حضرت انس سے روایت کی ہے تو اس میں دوسرے الفاظ ہیں. کچھ الفاظ کا حذف اگر ہے تو کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسمیہ اور تکبیر پڑھ کے ذبح فرماتے اور اپنا مقدس پاؤں دونوں میڑھوں کے شانے پر رکھتے. یہ الفاظ اس میں زائد ہیں. شروع میں نے یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ یہ کتاب احادیث احکام کا مجموعہ ہے، اس لیے ایک حدیث کتنے الفاظ میں مروی ہے امام ابو داؤد سارے الفاظ کا احاطہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احکام شرعیہ کا استخراج و استنباط ہو سکے. تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے کہ جانور کو لٹا دیا جائے اور ذبح کرنے والا اپنا پاؤں، اپنا داہنا پاؤں جانور کے شانے پر رکھتے، جیسا کہ ہے یضع رجلہ علی صفاتی، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیزی کے ساتھ چھری چلائے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا محمد بن اسحاق عن یزید بن ابی حبیب عن ابی عیاش عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین. دیکھیے یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کبشین اقرنین املحین، لیکن ایک لفظ اس میں زائد موجوعین کا، تو اس کو بھی تخریج کر دیا. محمد ابن اسحاق یزید ابن ابی حبیب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو عیاش سے روایت کی، وہ حضرت جابر ابن عبداللہ
رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 سینگ دار خوبصورت خصی میڑوں کی قربانی فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل یہ ہے چھوٹے جانور میں کہ وہ سینگدار ہو، خوبصورت ہو اور نر ہو۔ کیا ہو؟ نر ہو۔ مادہ کی بھی قربانی ہو جائے گی لیکن افضل نر ہے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی میں افضل کیا ہے؟ نر، اور وہ بھی ایسا نر جو خصی کیا ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ ایک عیب اس کے اندر ہو گیا۔ حالانکہ وہ کوئی عیب نہیں۔ عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اصل مقصد میں کوئی کمی آئے اور تاجروں کے عرف میں اس کی قیمت گھٹ جائے۔ اب ایک بکرا ایسا رکھیے جو خصی کیا ہوا اور دوسرا بکرا غیر خصی، کہہ لیجیے جسے انڈو کہتے ہیں، تو دونوں میں قیمت کس کی زیادہ ہوتی؟ خصی کی قیمت زیادہ ہوتی، اور مقصد جو ہے وہ ہے گوشت، اور دونوں میں گوشت اچھا کس کا ہوتا ہے؟ خصی کی ہوئی جانور کا کہ غیر خصی کا؟ کس کا اچھا ہوتا ہے؟ خصی کا۔ تو خصی کیا ہوا ہونا یہ کوئی عیب نہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جب حدیث صریح وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیے ہوئے میڑوں کی قربانی فرمائی ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ موجوعین یہ وجہ یجعو کا اصل معنی آتا ہے کوٹنا، تو چونکہ خصی کرنے کا دونوں طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خصیتین کی رگوں کو اس طرح سے کوڑ دیتے ہیں، اسے پیٹ دیتے ہیں کہ وہ بے جان ہو جاتی، جیسے عموماً بڑے جانوروں میں شاید ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی بیل وغیرہ میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ خصیتین کو نکالتے نہیں ہیں بلکہ وہ باقی رکھا جاتا ہے، البتہ اس رگ کو کوٹ دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ دونوں بیضوں کو نکال دیا جائے، جیسا کہ چھوٹے جانور میں ہوتا ہے، بکرے وغیرہ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں صورتیں جائز ہیں، اور خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ فلما وجہہما، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جانوروں کو قبلہ رو کر دیا، دیکھیے ایک لفظ اور بھی اس میں زائد ہے، فلما وجہہما اے وجہہما الی القبلۃ، اس سے معلوم ہوا کہ جانور کو قبلہ رو لٹایا جائے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی
ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ قبلہ رو لٹایا جائے اور لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے دعا پڑھ کے بالکل تیار رہتے ہیں، اس کے بعد جانور لٹاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور لٹانے کے بعد یا لٹاتے ہی وقت یہ دعا آدمی پڑھنا شروع کر دے کہ دعا پڑھنے کے بعد اور ذبح کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہونے پائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی چھری چلائے، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ ثم ذبح، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمایا۔ اب اس حدیث شریف میں ہے کہ اللہم منکا ولکا، پھر اس کے بعد ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانور میں بہت سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانور میں، اور بعض لوگ اس طرح کہتے بھی ہیں، لیکن یہاں صرف ثواب میں شریک کرنا مقصود ہے، اور ثواب میں کسی کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ واجب اس سے ادا ہو جائے۔ حدثنا یحییٰ بن معین قال حدثنا حفص عن جعفر عن ابی سعید قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل ينظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد۔ حفص جعفر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ یہ کون ہیں؟ وہی ہیں امام جعفر صادق، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد کا نام نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، امام باقر، محمد باقر۔ امام جعفر صادق نے اپنے والد یعنی امام محمد باقر سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ دار نر میڑھے کی قربانی فرماتے، جو سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا۔ سیاہی میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ کے ارد گرد سیاہی، سیاہی میں کھانے کا مطلب ہے کہ اس کا منہ سیاہ، اور سیاہی میں چلنے کا مطلب ہے کہ اس کے پاؤں سیاہ تھے۔ اب ایسا جانور ہو اور باقی جسم سفید ہو تو خوبصورت لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوبصورت جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ باب ما یجوز من السن فی الضحایا، یہ باب اس بیان میں کہ قربانی کے جانور میں کتنی عمر کا جانور جائز، یعنی کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے۔ تو اونٹ میں 5 سال کم از کم، چھٹے میں اس نے قدم رکھ دیا ہو، اور بقر اور جوامیس میں 2 سال، تیسرے میں اس نے قدم رکھ دیا ہو، اور چھوٹے جانوروں میں 1 سال، دوسرے میں اس نے قدم رکھ دیا ہو، یعنی مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ بھی اس میں کم نہیں ہونا چاہیے۔
دوسرے میں قدم رکھ دیا، اور ظاہر ہے کہ دوسرے میں قدم اسی وقت رکھے گا جبکہ 1 سال اس کا مکمل ہو چکا۔ حدثنا احمد بن ابی شعیب الحرانی قال حدثنا زہیر بن معاویہ قال حدثنا ابو الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن۔ زہیر ابن معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الزبیر نے حدیث بیان کی، وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی جانور کی قربانی کرو جس کی عمر زیادہ، مسنتاً اے کبیرۃ السن، یعنی جس کی عمر زیادہ۔ اب کتنی عمر ہونی چاہیے؟ تو فقہا نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ اونٹ میں 5 سال، بقر جوامیس میں 2 سال اور چھوٹے جانور میں 1 سال۔ اس زمانے میں جب لوگ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا دانت دیکھتے ہیں کہ یہ جانور دانتا ہے کہ نہیں دانتا، دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ کہ دانتا ہے کہ نہیں۔ اگر دانتا ہے تو اسے بآسانی لے لیتے ہیں، دانتا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اصل میں دانت اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے جانور کو جو دانت آتا ہے عام طور سے 14 یا 15 مہینے کے بعد دانت آتا ہے۔ 14 مہینے سے کم پر عموماً دانت نہیں آتا ہے۔ 14 مہینے میں تو وہ دانت کھسکنا ان کو شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر گرتا ہے، پھر نیا دانت آتا ہے، یعنی 15 مہینے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ دانتا تلاش کرتے ہیں کہ دانتا اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کا یہ مکمل ہے، اور دانتا اگر نہیں ہے اور سامنے کا بچہ بھی نہیں ہے، اب ایک غیر معروف جگہ سے وہ جانور آیا ہے، کون جائے گا وہاں پتہ لگانے کے لیے کہ 1 سال کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب شبہ ہو جاتا ہے، اور بہت سے ہیں جری قسم کے لوگ ہیں، وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ 1 سال کا ہے یہ۔ تو اس لیے لوگ دانتا تلاش کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ جانور عمر میں ہے۔ ورنہ اگر سامنے کا کوئی بچہ ہے، گھر کا بچہ ہے یا گاؤں کا بچہ ہے جو سامنے کا ہے اور بالکل یقین سے معلوم ہے کہ 1 سال اس کا مکمل ہو چکا ہے، تو گو کی دانت اسے نہ آیا ہو، جب بھی اس کی قربانی جائز۔ الا ان یعصر علیکم، مگر یہ کہ تمہارے اوپر عمر والا جانور دشوار ہو جائے تو بھیڑ کا 6 ماہہ بچہ تم ذبح کر سکتے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عمر والا جانور نہیں مل رہا، سخت دشواری، تو بھیڑ کا 6 ماہ بچہ، یعنی جس کی عمر کم سے کم 6 ماہ ہو چکی ہو مگر سال بھر کا وہ نہیں ہوا ہے، اسے جزع کہا جاتا ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز۔ مگر یہ بھیڑ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس پر بکرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، چونکہ
صریح طور پر یہ بھیڑ ہی کے بارے میں حدیث شریف آئی ہے، اور یہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے بلکہ خالص سماعی ہے، اس میں عقل و قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے اس پر بکرے کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حدثنا محمد بن سدران قال حدثنا عبد العالى بن عبد العالى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فآتاني عتودا جزعا فرجعت به إليه فقلت له إنه جزع قال ضحي به فضحيت به۔ عمارہ ابن عبداللہ ابن طعمہ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں قربانی کے جانوروں کو تقسیم فرمایا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بکری کا ایک 6 ماہہ بچہ عطا فرمایا۔ عتود ولد الماز کو کہتے ہیں، یعنی بکری کا بچہ، اور جزون وہی جس کا جو 6 مہینے کا کم از کم ہو چکا مگر سال اس کا پورا نہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکری کا ایک 6 ماہہ بچہ عطا فرمایا۔ قال، راوی کہتے ہیں یعنی حضرت زید ابن خالد جوہنی فرماتے ہیں فرجعت به الیہ، تو میں اس بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ فقلت له، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انہ جزع، یا رسول اللہ یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے۔ قال، ارشاد فرمایا ضحی بہ، اس کی قربانی تم کرو۔ فضحیت بہ، تو میں نے اس کی قربانی کی۔ اس طرح کی حدیث شریف ایک تو حضرت زید ابن خالد جوہنی کے بارے میں آئی ہے، اور آگے ابو بردہ ابن نیار کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان دونوں صحابہ کرام کی خصوصیت، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی احکامات میں بھی اختیار عطا فرمایا کہ جس کو جس کے لیے چاہیں جائز قرار دیں اور جس کے لیے چاہیں ناجائز قرار دیں۔ تو ان دونوں صحابہ کرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس کی اجازت عطا فرمائی۔ حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن عاصم بن کلیب عن ابیہ قال كنا مع رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويقال له مجاش من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزاء يوفي مما يوفي منه الثني۔ عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی رسول کے ساتھ تھے جنہیں مجاشے کہا جاتا ہے، یعنی ان کا نام
مجاشے تھے، من بنی سلیم، جو قبیلہ بنی سلیم کے تھے۔ فعزت الغنم، تو بکریاں کم ہو گئی، بکریاں کم پڑ گئیں، دشوار ہو گئیں۔ عزیز کا معنی کم، دشوار، یہ بھی عزیز کا ایک معنی ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا، یعنی ویسے رحیم و کریم ہیں کہ امت کا مشقت میں پڑ جانا، کسی مشقت میں پڑ جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرا۔ سمجھ رہے ہیں صوفی صاحب؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا۔ فعزت الغنم، تو بکریاں گراں ہو گئیں، کم پڑ گئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز کم ہو جاتی ہے تو گراں ہو ہی جاتی ہے۔ فَأَمَرَ مُنَادِيًا، اب قربانی کرنی ہے، اب کیا ہوگا؟ فَأَمَرَ مُنَادِيًا، تو صحابی رسول نے یعنی حضرت مجاشے نے ایک منادی کو حکم دیا اعلان کرنے کے لیے، فنادا، تو انہوں نے اعلان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ 6 ماہ بچہ، یہ مطلق نہیں بلکہ ان الجزع من الضأن، یعنی بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اس کی طرف سے کفایت کرے گا جس کی طرف سے عمر دراز جانور کفایت کرے گا۔ یعنی اگر عمر میں پورا جانور کسی کو نہیں مل رہا ہے تو 6 ماہ بھیڑ کا بچہ یہ اس کی طرف سے کافی ہوگا، کفایت کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے حدیث شریف آ گئی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، یعنی اگر عمر والا جانور تمہیں نہیں مل رہا ہے، تم پر دشوار ہو رہا ہے، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو بھیڑ کا 6 ماہ بچہ تم لوگ ذبح کرو، اس کی قربانی کرو۔ اس لیے یہاں جزا سے مطلق نہیں ہے بلکہ مراد ہے ان الجزع من الضأن، یعنی بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اس کی طرف سے کافی ہوگا جس کی طرف سے عمر والا جانور کافی ہوگا۔ قال ابو داؤد، اب یہ مجاشے کون ہیں؟ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ مجاشے ابن مسعود ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن الشعبی عن البراء قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ۔ منصور ابن المعتمر امام عامر شعبی سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرتے ہیں؟ امام عامر شعبی سے۔ یہ امام عامر شعبی وہ عظیم محدث ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو وہ حدیث میری نظروں کے سامنے ہے۔ احادیث پر ایسی گہری نظر ان کی تھی۔ انہوں نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں ہمیں خطبہ دیا نماز کے بعد۔ تو معلوم ہوا کہ خطبہ نماز سے پہلے نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد۔
فقال ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا ونسکا نسکنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی، فقد اصاب النسکا، تو اس نے قربانی کو پا لیا، یعنی قربانی جو واجب ہے اس واجب کو ادا کر لیا۔ ومن نسکا قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، فتلک شاۃ لحم، تو وہ گوشت والی پھر بکری، یعنی وہ قربانی کافی نہیں بلکہ وہ ایسی ہے جیسے گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کی گئی۔ فقام ابو بردہ بن نیار، تو ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے، فقال، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الی الصلاۃ، یا رسول اللہ واللہ میں نے تو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہی قربانی کر دی، وعرفت ان الیوم یوم اکل و شرب، اور میں نے یہ جانا کہ آج کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے، فتعجلت فاکلت واطعمت اہلی وجیرانی، تو یا رسول اللہ میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا، اب اس کے بعد اطمینان سے آ رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلکا شاۃ لحم، وہ تو گوشت والی بکری ہے، یعنی تمہاری قربانی نہ ہوئی بلکہ وہ تو ایسی ہے جیسے گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کی گئی۔ فقال، تو انہوں نے عرض کیا، ان عندی اناقا جزعۃ، یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ بچہ، اناق ولد الماس بکری کا بچہ، اور جزعۃ 6 ماہ بچہ، وہی خیر من شاۃ لحم، اور وہ بچہ اتنا تندرست ہے، اتنا فربا ہے کہ تو گوشت والی بکریوں سے بھی وہ بہتر ہے۔ فہل تجزینی، تو کیا وہ میری طرف سے کفایت کرے گا؟ قال نعم، ارشاد فرمایا ہاں۔ ولن تجزی عن احد بعدک، مگر تیرے بعد کسی کی طرف سے وہ کافی نہ ہو، یعنی یہ تمہارے لیے خاص، اب تمہارے بعد کسی کے لیے وہ کافی نہ ہو۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں عیدین کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، اگر کر دیا تو قربانی ناکافی۔ ہاں جہاں عیدین کی نماز نہیں ہے، جیسے کوئی کوردہ علاقہ ہے، تو جب وہاں عیدین کی نماز نہیں ہے تو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی سے وہاں قربانی ہو سکتی ہے۔